اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات والا صفات نے ہمیں آج کے اس پاک اور مبارک دن میں اپنے اس عظیم گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، پچھلے جمعہ کے خطاب میں ہم نے اہل اللہ کے ساتھ نسبت اور ان کی صحبت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور میں نے اللہ کی توفیق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدسہ کے تصدق میں کچھ بنیادی باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ اشکال جو اس مادی دور میں اور چند گمراہ لوگوں کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہیں، ان اشکال کے حوالے سے میں گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، پچھلی دفعہ ہم گفتگو میں اس جگہ پہ پہنچے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب صحبت کی بات کی تو صحابہ کرام کو ساری عظمتیں آقا علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے ملی، یعنی کہ شرف صحابیت اتنا بڑا درجہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص وہ کسی بھی مقام پہ کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کی جوتیوں سے لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا، اور یہ درجہ صحابیت کی وجہ سے ملا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زندگی کو ڈسکرائب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں فقط زمین کے اوپر والی زندگی کو، اور زمین کے نیچے جو زندگی ہے اس زندگی کو انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے بیان کیا ہی نہیں۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت ایک تو ایسے ہے جو قبل از وصال ہے، یعنی آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات پاک کی سیرت، اور ایک سیرت ایسی ہے جو بعد از وصال ہے، جو بعد از وصال ہے۔ ایک زندگی زمین کے اوپر ہے اور ایک زندگی زمین کے نیچے ہے، لیکن کیونکہ ہم مادیت پرست ہیں، ہمارا ذہن مادیت سے آگے جاتا ہی نہیں، تو لہٰذا ہم نے ظاہری زندگی کو سوچا، ظاہری زندگی کو بیان کیا، ظاہری زندگی کو پرکھا، لیکن جو زمین کے نیچے زندگی ہے ہم نے اس زندگی کو نہ کبھی خود سمجھنے کی کوشش کی اور نہ کبھی دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ چند گمراہ کن عناصر نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے، ہمارے عقیدوں میں بگاڑ کے لیے مختلف جو ہے وہ سازشیں تیار کی، اور مختلف جو انہوں نے پلان تیار کر کے پھر اس کے مطابق ہمارے اندر افتراق و انتشار پیدا کر دیا۔ میں عرض کرتا چلوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کی۔
حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایک پیشن گوئی کی ہے اس آیہ کریمہ میں. فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ قیامت تک روئے زمین پر اس کے ولی موجود رہیں گے. قیامت تک روئے زمین پہ اس کے ولی اور نیک لوگ موجود رہیں گے. اگر وہ موجود نہ ہوتے تو اللہ کبھی یہ حکم نہ دیتا کہ تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی نسبت اختیار کرو. تو اب ان کو تلاش کیسے کیا جائے؟ اب ان لوگوں کو تلاش کیسے کیا جائے؟ پھر ان کے ساتھ اگر صحبت ہو تو ان صحبت کی شرائط کیا ہے اس صحبت کی، کہ وہ صحبت کیسی ہونی چاہیے، کس مقصد کے لیے ہونی چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن چیزوں پر جو ہمارے جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات میں بات نہیں کی جاتی. اور بدقسمتی سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری نہ کردار سازی ہوتی ہے، نہ ہمیں مقصد کا سمجھ آتی ہے، اور نہ ہی ہمارے نوجوان کی وہ ذہنی تربیت ہو سکتی ہے، اور جو اس کے اندر انتشار ہے نہ وہ انتشار ختم ہوتا ہے. میں انشاءاللہ ان سارے جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا اللہ کے فضل اور کرم سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ نظر کرم کی توفیق سے. تو احباب محترم، سب سے پہلے تو یہ بات کہ اس مہینے میں کیونکہ آراس بہت ہوتے ہیں نا، عرس ہوتے ہیں، تو ہمیں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ عرس کیوں منایا جاتا ہے، یہ عرس کیوں منایا جاتا ہے. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی عرس نہیں منایا گیا. یہ عرس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی اصطلاح بھی نہیں ہے. تو یہ عرس کیا چیز ہے، عرس کیوں مناتے ہیں، عرس کیوں مناتے ہیں؟ آج میں اس حوالے سے بھی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرس منایا یا نہیں منایا؟ کسی کا یہ بھی ایک سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے کہ جب آقا نے عرس نہیں منایا تو آپ لوگ عرس کیوں مناتے ہیں؟ عرس منانے کا مقصد کیا ہے؟ عرس منانے کا مقصد کیا ہے؟ میں آج انشاءاللہ اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ شروع کی ہے. انشاءاللہ اس میں اس حوالے سے بھی میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ ابراہیم ہے اور آیت نمبر ہے میرے پاس 14، آیت نمبر ہے 27. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس مضبوط بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. وہ مضبوط بات کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے محبوب تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، اور قیامت تک ان کا سر کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے. خالی زبان سے نہیں کہتے، اپنے من کی اتھا گہرائیوں سے مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہر جابر، ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سر فقط اس رب کے سامنے جھکے گا جس کو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کہ تیرے علاوہ ہم کسی کو معبود مانتے نہیں. جو اس پہ پکے ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خالی کہتے نہیں، جن کا ڈائریکٹ رابطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہو جاتا ہے، جو فیض رسالت سے مستفید ہوتے ہیں اس کائنات میں، جن کو فیض رسالت ملتا ہے بارگاہ مصطفی سے، جو پکے ہو جاتے ہیں اس قول پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر
کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس قول ثابت پہ مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ وہ مضبوطی کیا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا اور آخرت مراد کہ اس ظاہری زندگی میں بھی اور اس ظاہری زندگی کے بعد بھی۔ یہ ظاہری زندگی، یہ زمین کے اوپر کی زندگی، اور اس زندگی کے بعد زمین کے نیچے کی زندگی اور حشر کی زندگی، یہ والی زندگی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے تو خالی آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں کو اس ظاہری حیات میں اپنے کردار کے ساتھ، ہم نے دیکھا ہے ان کو اپنے لازوال کردار کے ساتھ، لیکن نیچے کیا کس طرح یہ ثابت قدم رہتے ہیں ہم نے یہ کبھی دیکھا نہیں، نہ ہی ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ دنیا میں تو یہ ثابت قدم رہتے ہیں، آخرت میں زمین کے نیچے اور حشر میں کس طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ جن کو اللہ مضبوطی عطا کرتا ہے نا اس قول پہ، تو جو مضبوط کے ساتھ ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو مضبوط کے ساتھ ہوتا ہے وہ کیا؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا تعلق جو ہے وہ وقت کے کسی سلطان کے ساتھ ہے، بادشاہ کے ساتھ ہے، امیر کے ساتھ ہے، وہ تو اپنا محفوظ سمجھتا ہے نا خود کو کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ جن کو ہم ثابت قدمی عطا کرتے ہیں نا، یہ مضبوط ایمان والے لوگ، ان کے ساتھ جو ملتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے مضبوطوں کے ساتھ۔ کس لیے کہ اللہ نے تو ان کو اس کلمے پہ مضبوطی عطا کی ہے۔ کیا؟ ارادے کی مضبوطی، نیت کی مضبوطی، کردار کی مضبوطی۔ اور جو اس کے ساتھ ملتا ہے جن کا ایمان کچا ہوتا ہے نا، وہ بھی جب ان کے ساتھ ملتا ہے تو ان کے نسبت کی توسط سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شیطان کے وساوس سے محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ طاغوت کے حملوں سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ اس کو نفس کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ان کی مضبوطی ایمان کی وجہ سے وہ بھی جو ہے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کبھی ان کو بے ایمان ہونے نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ کیا اللہ کی سنت ہے؟ اللہ کبھی ان کو بے ایمان ہونے نہیں دیتا جو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مضبوطوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں تو یہ کامیاب رہتے ہیں، فرمایا کہ جب یہ قبر میں جاتے ہیں تو پھر اللہ وہاں بھی، آخرت میں قبر میں جب جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں بھی ان کو کیا کرتا ہے؟ محفوظ فرما دیتا ہے، ان کو مضبوطی عطا کرتا ہے، قبر میں بھی مضبوطی عطا کرتا ہے۔ اب یہاں سے میرا مضمون شروع ہو گیا عرس کا، یہاں سے میرا مضمون شروع ہوا ہے عرس کا، کہ ہم عرس کیوں مناتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ان کو کامیاب اور کامران کیا، یہ ثابت ایمان کے ساتھ اگلے جہاں میں چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اگلے جہان کا پہلا دروازہ کھلتا ہے اور ان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا العبد اذا وضع فی قبرہ وتودع وذهب اصحابہ حتی انہ لیسمع قرع نعالہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو، بندہ مومن کو، جب کسی شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور رکھنے والے جب اس کو قبر میں رکھ کے دوبارہ واپس لوٹتے ہیں تو وہ جو مردہ ہوتا ہے اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ پھر اگلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، پھر اسی حدیث کے اگلے لفظ فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ اول منافق، مومن تو سنتا ہی سنتا ہے، فرمایا قبر میں اگر کافر ہو تو وہ بھی سنتا ہے اور اگر منافق ہو تو وہ بھی سنتا ہے۔ کافر ہو تو وہ بھی سنتا ہے، منافق ہو تو وہ بھی سنتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مر گیا اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وہ سن نہیں سکتا، قبر والوں کو کیا سناتے ہیں؟
اگر نہیں سن سکتا تو یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری سے میں پڑھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری صحاح ستہ کی سب سے زیادہ معتبر کتاب، قرآن پاک کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ صحیح کتاب سمجھا جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو مردہ کیا کرتا ہے؟ مردہ سنتا ہے۔ باتیں سننا تو اور بات ہے نا، جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ تو سنتا ہی سنتا ہے۔ فرمایا یہاں تک اللہ اس کو سماعت عطا کر دیتا ہے کہ جب وہ دفن کرنے والے واپس مڑتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے، آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ عجیب سی بات ہے، کہتے ہیں کہ قبر والوں کے پاس جا کر تم کیا کہتے؟ قبر والوں کے پاس جا کے کیا کہتے؟ وہ تو نہیں سن سکتے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ سن سکتا ہے۔ تم تو مومن کی بات کرتے ہو نا، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام آدمی کی بات کی ہے، عام آدمی کی بات کی ہے۔ پھر فرمایا وہ ام الکافر اب المنافق، چاہے وہ کافر ہو وہ منافق ہو وہ بھی سنتا ہے۔ تو یہ تو عام مومن کی بات ہے۔ مومن کے بعد محسن ہے، محسن کے بعد پھر ولی، پھر ولی کے بعد پھر ولیوں کے بھی درجات۔ تو اگر عام آدمی اس طرح سن سکتا ہے تو پھر اللہ کا ولی کس قدر سنتا ہوگا؟ پھر اللہ کا ولی کس قدر سنتا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ قبروں پہ جا کر آپ کیا کہتے ہیں؟ قبر والے تو نہیں سنتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مجھے کوئی اور ترجمہ کر کے بتاؤ کہ قبر والے نہیں سنتے۔ تم کہتے ہو قبر والے نہیں سنتے، میں کہتا ہوں کہ آج داتا کی قبر پہ جو حاضری دینے چلا جائے، داتا کی قبر پہ جو حاضری دینے چلا جائے، منہ سے کہنا تو اور بات ہے، وہ دل میں جو لے کر جاتا ہے میرا داتا اس کے دل کی آواز بھی سنتا ہے، میرا داتا اس کے دل کی آواز بھی سنتا ہے۔ کیسے؟ یہ بھی میں بیان کروں گا۔ پھر فقط میں آپ کو ابھی صرف ابتدائی بات بتا رہا ہوں، یہ بات بھی میں بیان کروں گا کیسے سنتا ہے۔ تو جب ہم دنیا میں کسی کے پاس جاتے ہیں، دنیا میں کسی کے پاس جاتے ہیں اللہ کے کسی ولی کے ساتھ پاس، تو جا کر اگر کوئی ہم اپنی کوئی فریاد کرتے ہیں، کوئی معاملہ ان کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں کہ میری یہ جو ہے مصیبت ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا سنتا ہے، تو آپ کی دعا کے صدقے اللہ میری اس مصیبت کو ختم کر دے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو کسی کوئی کی مراد پوری کر سکے، فقط اللہ کی ذات ہے، اللہ سب کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ یہ پیر فقیر، یہ اللہ کے ولی، یہ جو داتا ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ انہیں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے دعا کا۔ یہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا کے صدقے تقدیریں بدلتی ہیں، لیکن مرادیں فقط اللہ کی ذات پورا کرتی ہے۔ کسی کی مشکل اللہ کی ذات ٹال سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کسی کے لیے کوئی اچھائی فقط اللہ کی ذات کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ تو ہم جب کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ میری کوئی مشکل ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، میں اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں، تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ مجھے جواب دینا، ہم اس کی روحانیت سے مخاطب ہوتے ہیں یا اس کے جسم سے مخاطب ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، میرے پاس کو کیوں نہیں آتا؟ جسم تو میرا بھی ہے نا، تو داتا کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ داتا کے پاس روحانیت ہے، میرے پاس روحانیت نہیں ہے۔ ہم اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں تو اس وجہ سے جاتے ہیں کہ اس کی روحانیت ہے، اور وہ اپنی روحانیت میں اس قدر مضبوط ہے کہ وہ جب اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی روحانیت کے پاس جاتے ہیں۔ تو مجھے بات بتائیں کہ جب انسان مرتا ہے، یعنی کہ اس کا وصال ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو انسان کا وجود مرتا ہے یا انسان کی روحانیت مرتی ہے؟ انسان کا وجود مرتا ہے یا انسان کی روحانیت مرتی ہے؟ انسان کا وجود مرتا ہے، اس کی روحانیت نہیں مرتی۔ وجود کہاں جاتا ہے؟ وجود جاتا ہے زمین کے نیچے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ جہاں سے روح آئی تھی
روح واپس اپنے رب کی طرف لوٹ کے چلی جاتی ہے۔ روحانیت نہیں مرتی، روح مرتی ہے۔ تو جب کسی صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کے جسم سے مخاطب نہیں ہوتے، بلکہ اس کی روح سے مخاطب ہوتے ہیں، روحانیت سے مخاطب ہوتے ہیں۔ روح جس طرح وہ اس ظاہری حیات میں تھا، جس طرح روحانیت اس کے پاس زندہ تھی، جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس وقت بھی روحانیت اس کے پاس اسی طرح ہی زندہ اور باقی رہے گی۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ اسی لیے دیکھیں، ہم جب قبروں پہ جاتے ہیں نا، جا کے دعا نہیں کرتے کہ داتا ہمیں یہ دے دو، بری ہمیں یہ دے دو، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ جو ہے دعا کریں، ہماری یہ مصیبت ہے۔ نیک لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ نیک لوگوں کی دعاؤں کے صدقے مصیبتیں ٹال دیتے ہیں، آپ دعا کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جب بندہ مومن خدا کے پاس جاتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ او میری جنت میں آ جاؤ۔ خدا کہتا ہے کہ یہاں جو کچھ تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو کچھ اپنی جان کے لیے چاہو گے اللہ وہ بھی عطا کرے گا، اور جو کچھ دعا کرو گے تدعون، دعا کرو گے مانگو گے اللہ وہ بھی عطا کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے لیے جو کچھ چاہو گے اللہ اپنے لیے بھی دے گا، دوسروں کے لیے جو دعا کرو گے اللہ وہ بھی عطا کرے گا، وہ بھی عطا کرے گا۔ جنت میں جو چلا گیا، جنت میں جو چلا گیا تو اس کی کوئی دعا رد ہو سکتی نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر المؤمن، مومن کی کیا قبر، مومن کی جو قبر ہے اور روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جو جنت کے باغ میں رہتا ہو، جو جنت کے باغ میں رہتا ہو، اگر آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں میں اپنا یہ مدعا لے کر آیا ہوں میرے لیے دعا کریں، وہ اس قبر میں بیٹھ کے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دے، وہ تو جنت کے باغوں میں بیٹھا ہے، اللہ کبھی اس کی دعا کو نہ اس نے زمین کے اوپر کبھی رد کیا نہ کبھی زمین کے نیچے رد کیا۔ آپ کو بات سمجھ آئی میری بات؟ تو اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس اعتقاد کی وجہ سے جاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں جاتے کہ داتا کچھ دے سکتا ہے، نہیں، داتا اللہ سے لے کر دے سکتا ہے۔ داتا کو اختیار اللہ نے دیا ہے، اللہ نہ دینا چاہے کوئی داتا نہیں دے سکتا، اللہ نہ دینا چاہے کوئی بری نہیں دے سکتا، اللہ نہ چاہے کوئی بڑی سے بڑا قطب اور اوتاد ہو وہ بھی نہیں دے سکتا، کوئی غوث اور قلندر کیوں نہ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ نے ان کو دیا ہے اختیار، یہ اختیار کہاں دیا یہ بھی ایک سوال ہے، میں اس سوال کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گا۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جو ہے وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ سنتا ہے، جو اس کو دفن کر کے جا رہے ہوتے پھر اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے، کہتے ہیں اتاہ ملکان، پھر دو فرشتے آتے ہیں، فَأَقْعَدَهُ، وہ اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، فَيَقُولَانِ، پھر وہ کہتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ تم اس پاک ہستی کے بارے میں، اس دلربا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتے رہے ہو؟ ماضی جب مضارع کا صیغہ ہو اور مضارع کے صیغے پر جب کانا یکونو آئے، اب تقولو جو ہے یہ
مضارع کا صیغہ ہے، اس پہ کن تو جب اس پہ کن تا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ماضی استمراری کہ پاسٹ جو ہوتا ہے پاسٹ کنٹینیوس کا وہ جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو دل ربا صورت ہے، یہ جو حسین ہے، یہ جو محجبی ہے، جو یہاں تیرے سامنے کھڑا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جلوہ جو ہے وہ نظر آئے گا تو پھر سب ہی مان جائیں گے نا۔ تو کہتے نہیں اب ماننا نہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہتا رہا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں کیا کہتا رہا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا رہا، تیرا عقیدہ کیا تھا، تو کیا کہتا رہا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قبر میں آ جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قبر میں آ جائیں، جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر قباء مدینہ پاک کی حاضری دیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت اقدس سے لے کر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک ہے، اس حجرہ مبارک سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر تک، یہ کیا ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنا جو ایریا ہے نا، فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اتنا سا ایریا۔ میں جب مدینہ پاک میں گیا تو ایک شخص میرے سامنے تھا کھڑا، تو اس نے کہا کہ اللہ نے آپ پہ بڑا کرم کیا کہ آپ یہاں پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک دعا کریں۔ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو جس کو جنت میں ایک دفعہ داخل کر دیتا ہے تو تیرا وعدہ ہے خالدین فیہا، پھر تو ان کو جنت سے نہیں نکالتا، تو میرے مولا تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا تو اب قیامت والے دن بھی جنت میں ہی رکھنا، وہاں سے نکالنا نا، وہاں سے نکالنا نا۔ اسے کہا ایک اور بات آپ کو کہوں؟ میں نے کہا کہیں، کہ جنت کی کیاری میں کھڑے ہو کر اگر دعا کریں تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسے کہا سعادت مل گئی ہے زندگی میں، نہ جانے کب۔ آج جو بھی دل کی مراد ہے نا، یہ نہ سوچنا یہ کم ہے، یہ کاسٹ ہے، آج ہو سکے تو اپنے دشمن کے لیے بھی کھڑے ہو کر یہاں پہ دعا کر دیں، اپنے دشمن کے لیے بھی کھڑے ہو کر دعا کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے گزر جائیں، جہاں سے گزر جائیں وہ جگہ جنت بن جائے، وہ جگہ جنت بن جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شارحین حدیث نے جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا، کہ اس کے بارے میں لکھا کچھ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر دکھائی جائے گی، بعض نے کہا کہ درمیان میں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور ڈائریکٹ وہ آدمی جو ہے وہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جلوہ فروز ہوں گے، وہ اپنی قبر سے ان کو وہاں پہ دیکھے گا، بعض نے یہ کہا۔ اب مختلف شارحین نے مختلف بات لکھی، لیکن میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ جہاں میرے محبوب کے قدم لگ جائیں وہاں کبھی عذاب ہو نہیں سکتا، وہاں کبھی عذاب ہو نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ روٹی لگا رہی تھی نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فاطمہ ایک روٹی میں نہ لگا دوں؟ تو حضرت فاطمہ پیچھے ہوگی، انہوں نے کہا کہ بابا ایک روٹی آپ بھی لگا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ روٹی لگا دی تو باقی ساری روٹیاں پک گئیں لیکن وہ روٹی پکی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت فاطمہ الزہرا حیران ہوئی اور پوچھنے لگی کہ بابا ساری روٹیاں پک گئی ہیں، یہ روٹی نہیں پکی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا جس چیز کو ہم چھو لیں اس کو کبھی آگ جلا نہیں سکتی، کبھی آگ جلا نہیں سکتی۔ میں وہ حدیث پڑھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت والے دن اللہ یہ کہیں گے، اللہ یہ حکم دیں گے کہ اے میرے محبوب جا اور جا کر دیکھ کہ جس کے دل میں جتنا ایمان ہو، بات آخر میں کہا جائے گا کہ پہلے کہا جائے گا کہ 1 دینار کے برابر، پھر فرمایا جائے گا کہ رائی کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو وہاں سے جا کے تو جہنم سے نکال لا، وہاں جا کے جہنم سے نکال لا۔ میں اللہ کی رحمت پہ میں بیٹھ کے بڑا ہنستا ہوں، کبھی کبھی اس حدیث کو سوچتا ہوں، دل بڑا باغ ہو جاتا ہے۔
میں سوچتا ہوں کہ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم سے نہیں نکلے ہوں گے، کافر ہی ہوں گے، وہ جہنم سے نہیں نکلے ہوں گے، ایمان والے تو سارے نکل گئے ہوں گے، لیکن جب اس جہنم کے کنارے میرے محبوب کے قدم پہنچے ہوں گے تو پھر وہ آگ فقط آگ ہی رہ جائے گی، جلا نہیں سکے گی کسی کو، جلا نہیں سکے گی کسی کو۔ تو فرمایا کہ محبوب تو جا کے نکال کے لا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب تو جائے گا، تیرے قدموں کے صدقے کافروں کو بھی ایمان مل جائے گی، رہیں گے تو وہ جہنم میں بھی، لیکن محبوب تیری وجہ سے اس جہنم کی آگ بھی ان کو جلا نہیں سکے گی، ان پہ بھی تخفیف ہو جائے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قبر میں جائیں گے، اب مجھے بتائیں اسے قبر میں عذاب کیسے ہوگا، اسے قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ تو ہر جگہ ہے، اور کوئی ایسا مقام نہیں جہاں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی نہیں، اور جو مقام میرے محبوب کے وجود کے علاوہ ہو وہ مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر جگہ میرے محبوب کا جلوہ ہے، کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میرے محبوب موجود نہ ہو، روحانی طور پہ میرے محبوب موجود نہ ہو۔ تو قبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب میرا ایمان کیا کہتا ہے؟ میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ اس حدیث کی جو ہے وہ حتمی تفسیر یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ شارحین حدیث نے تو اتنا ہی لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ، ہر مومن، ہر کافر کی قبر میں تشریف لائیں گے، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو مومن ہوں گے ان کی قبروں میں تو محبوب تشریف لائیں گے، ان کی قبروں میں تو محبوب تشریف لائیں گے، اور جو کافر اور منافق ہوں گے انہیں فقط محبوب کی صورت اقدس دور سے دکھا دی جائے گی کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ اور جب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں تو مجھے نہ قبر کا خوف رہتا ہے نہ حشر کا خوف رہتا ہے، مجھے نہ قبر کا خوف رہتا ہے نہ حشر کا خوف رہتا ہے۔ اس لیے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں تو ماں نے بچپن میں جو لوریاں سنائی ہیں وہ بھی محبوب کی نعت پڑھ کے سنائی ہیں، جو لوریاں سنائی ہیں وہ بھی محبوب کی نعت پڑھ کے سنائی ہیں۔ میں کہوں نا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو بھی یہ سنتا ہے وہ جھوم اٹھتا ہے، چاہے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو، آقا کی نعت پڑھی جائے اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف، کتنے لوگوں کو قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ آتا ہے، لیکن بچے کی زبان پہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ ہماری ماں نے سکھایا ہے، ہمارے خون میں ہے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں کہا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تو ہم کہیں گے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اے ماں، تمہاری عظمت پہ میں قربان جاؤں کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ہی ادب مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ میں اپنی ماؤں کی عظمتوں پہ قربان کیوں نہ جاؤں جنہوں نے ہمیں گھٹی میں یہ پلایا ہے، محبوب پاک علیہ السلام، اور میں اپنے اعلیٰ حضرت پہ قربان جاؤں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ قبر میں آئیں تو میں قدموں پر گروں، فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں فرشتوں سے یوں کہوں اے فرشتوں، میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ او ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہم کہیں گے کہ تو کیا پوچھتا ہے فرشتے، جس کی نعتیں پڑھتے رہے، جس کا تصور کر کے زندگی میں راتوں کو روتے رہے، گنبد خضرا کو سامنے رکھ کر آہیں بھرتے رہے، جس کے شہر خاک شفا کے لیے ترستے رہے، جس کا نام آ جائے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے رہے، آج تو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ جن کے دیدار کے لیے مر کے یہاں پہ پہنچے، مر کے یہاں پہ پہنچے۔ آخری بات یہی بات،
اب صحیح بخاری میں آگے نہیں لکھا کہ باقی 2 سوال کیا ہوں گے، فقط ایک سوال ہوگا صحیح بخاری میں، فقط ایک سوال ہوگا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، بس جب اتنا کہہ دیا جائے گا تو اس کے بعد جس نے پہچان لیا پھر وہ جنتی اور جس نے نہ پہچانا وہ جہنمی، فیصلہ وہیں پہ ہو جائے گا بس۔ یہ آج میں یہاں تک پہنچا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطاب میں اس سے پھر آگے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔